یہ پری آپ کے جائز کام کے ساتھ ناجائز کام بھی کرے گی۔ وظیفہ کچھ یوں ہے۔ سورت فاتحہ کا نام تو آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، جسے الحمدللہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اسی سورت سے میں آپ بھائیوں کو آج مکمل طور پر پری کی حاضری کا طریقہ کار بتاؤں گا، جو کہ آپ کے دونوں کام کرے گی، مطلب کہ جائز بھی اور ناجائز بھی۔ ناجائز کام سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی انسان پر ظلم ڈھاتے پھریں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، بار بار آپ کو ٹارچر کرتا ہے، تو پھر آپ اس پری کی مدد سے اس کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ کام ہے جس میں یہ آپ بھائیوں کی مددگار ثابت ہوگی، جیسا کہ لاٹری کا نمبر، پرائز بانڈ، سٹہ، جو مرضی آپ اس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ شریف تو عام طور پر ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو نہیں آتی تو وہ اس عمل کو دیکھ کر بھی کر سکتا ہے، مطلب کہ سورت فاتحہ کو قرآن پاک سے یا کسی بھی صفحے پر لکھی ہوئی سورت کو پڑھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے نا کمال کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ بھائیوں نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جدھر مکمل تنہائی ہو۔ جس بھائیوں کو ایک الگ کمرہ نہیں ملتا تو وہ پریشان نہ ہوں، وہ مکان کی چھت پر یا کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر بھی رات کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جن بھائیوں کا رات کو دل گھبراتا ہے، حتیٰ کہ وہ دن کو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ہے نا مزے کی بات؟ کیونکہ یہ وظیفہ بچہ کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی۔ اور آپ کو بتاؤں، مسلم کے ساتھ یہ غیر مسلم بھی وظیفہ کر سکتا ہے۔ جب آپ کو تنہائی والی جگہ مل جائے تو آپ نے زمین پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے سفید لباس پہنا ہو، کیونکہ سفید لباس ہونا اس وظیفے کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے جسم پر گلاب کا عطر بھی لگا لیجئے گا، کیونکہ اس کو گلاب کی جو خوشبو ہے وہ نہایت ہی پسند ہے۔ یاد رکھیں، جو عطر ہے وہ اصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مردوں والی خوشبو لیں اور اپنے جسم پر لگا کر یہ وظیفہ کرنے لگیں۔ اس چیز سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ 4 پیسے اس وظیفے کی حاضری میں لگا لیجئے گا، کنجوسی ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ حاضری آنے والی زندگی آپ کی بہتر سے بہترین بنا سکتی ہے۔ جب آپ بالکل اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگا کر اتحیاتوں کی شکل میں نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، تب آپ نے سورت فاتحہ کا ورد شروع کرنا ہے۔ صرف اور صرف 114 دفعہ آپ نے سورت جو ہے فاتحہ الحمدللہ شریف وہ زبانی پڑھنی ہے۔ جن کو نہیں آتی وہ دیکھ کے پڑھ لیں۔ جو ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی تو آپ نے یہ خیال اپنے دل میں ضرور لانا ہے کہ یہ جو میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں پری کی حاضری کے لیے کر رہا ہوں، مطلب کہ میں اس کو تابع کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اول آخر یاد سے 7 دفعہ درود شریف، درود ابراہیم لازمی پڑھ لیجئے گا، وظیفے کے شروع میں بھی اور وظیفے کے آخر میں بھی۔ اب رہ گی اس حاضری کی کچھ اہم باتیں، جو کہ ہر حاضری کے وظیفے میں آپ نے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی حاضری کا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچنا ہے، اور دائرہ کھینچنے سے پہلے آپ نے کم سے کم 3 دفعہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ شہادت، اور اپنی شہادت والی انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ ایک لوہے کی کوئی بھی بھاری سی چیز اپنے پاس رکھ لیں، اور جیسا کہ میں نے آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، جو ہی آپ کی 114 دفعہ سورت فاتحہ مطلب کہ الحمدللہ شریف کی تعداد مکمل ہوگی تو ایک خوبصورت نوجوان پری کی حاضری ہوگی۔ تو آپ کو آتے ہی وہ سلام کہے گی تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہایت ہی ادب سے دینا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی غلام بن کے آئی ہے، نہ کہ آپ اس کے غلام ہیں۔ وہ کچھ اپنی شرائط آپ کے سامنے رکھے گی، جو کہ آپ نے اس کی تمام شرائط کو قبول کرنا ہے، اور آپ نے بھی کچھ شرائط اس کے آگے رکھ دینی ہے کہ آپ بھی میری وہ شرائط مانیں۔
مطلب کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے آپ نے ہر جائز کام میں مدد کرنی ہے، یا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ہر ناجائز کام میں بھی مدد کریے گا، اور ساتھ میں یہ آپ نے اس کو ضرور بات کہنی ہے کہ مجھے یا میری فیملی کو آپ نے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، تو وہ یقیناً آپ کی تمام باتوں پر عمل کرے گی۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں اس بندہ نہ چیز کو اجازت دیں، اور آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ استاد محترم کی نگرانی کے بغیر ہرگز نہ کریں، اجازت لے کر کیا کریں۔ اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ایک لائک ہی کافی ہے، باقی یہ کہ آپ لوح ہمزاد یا روحانیت حاصل کرنے کے بعد ہی وظیفے کو ٹرائی کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔